السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين، وبعد۔ کتاب التوحید صفحہ نمبر 31، باب 2۔ توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص بلا حساب جنت میں جائے گا۔ توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص بلا حساب جنت میں جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ان بے شک ابراہیم علیہ السلام کانا تھے امتن امت، قانتا للہ حنیفا اللہ کے تابع فرمان، حنیفا یکسو، امتن لوگوں کے پیشوا، امتن لوگوں کے پیشوا، ولم یک من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تو عقیدہ توحید کی سلامتی یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تعریف فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، جن کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم مسلمان ہر سال اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو جانور ذبح کرتے ہیں، جانور کا خون بہاتے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا والذین ہم بربہم لا یشرکون، اہل ایمان وہ ہے جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ سیدنا حسین بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ انہوں نے کہا تم میں سے کسی نے رات کو ٹوٹتا ہوا تارا دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا تھا۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس وقت نماز میں مشغول نہ تھا بلکہ مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا۔ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ پھر تم نے کیا کیا جب تمہیں زہریلی چیز نے ڈس لیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ میں نے دم کر لیا تھا۔ انہوں نے پھر دریافت کیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہمیں شعبی نے ایک حدیث بیان کی، اس کی بنا پر میں نے دم کر لیا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ شعبی نے تمہیں کون سی حدیث سنائی؟ میں نے جواب دیا کہ انہوں نے بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کی، لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، یہ مسند احمد کی روایت ہے، نظر بد اور کسی زہریلی چیز کے ڈسنے کے سوا کسی اور صورت میں دم جائز نہیں۔ تو یہ سن کر سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس نے جو سنا اور پھر اس پر عمل کیا اس نے بہت ہی اچھا کیا۔ البتہ ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عرضت علی الامم، میرے سامنے بہت سی امتیں پیش کی گئی، فرأیت النبی ومعه الرہط، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے، والنبی ومعه الرجل والرجلان والنبی وليس معه احد، اور میں نے ایک نبی ایسا دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہیں، اور میں نے ایک نبی ایسا بھی دیکھا کہ جس کے ساتھ ایک بھی امتی نہ تھا۔ اذ رفع لی سواد عظیم، اسی اثناء میں میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت نمودار ہوئی، فظننت انہم امتی، میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے، میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ فقیل لی ھذا موسیٰ وقومہ، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ فنظرت فاذا سواد عظیم، پھر میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی، پھر میں نے ایک اور بہت بڑی جماعت دیکھی۔ فقیل لی ھذہ امتک، مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، اور ان میں 70,000 آدمی بغیر حساب اور عذاب جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب اور عذاب جنت میں جائیں گے۔ ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، اتنا فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر گھر تشریف لے گئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور خوش نصیب 70,000 افراد کے بارے میں قیاس آرائیہ کرنے لگے کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے۔ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں جو عہد اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، وذكروا أشياء، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ باتیں کی۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ فاخبروہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کو اپنی گفتگو اور آراء سے آگاہ کیا۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، یہ وہ لوگ ہیں جو دم کراتے ہیں نہ علاج کی غرض سے اپنے جسم کو داغتے ہیں، ہاں اگر کوئی خود سے انہیں دم کر دے تو کر دے، لیکن یہ خود سے کسی سے نہیں کہتے کہ ہمیں دم کرو، اگرچہ کہ دم کرنا اور کروانا جائز ہے، لیکن ان کا اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ اس قدر پختہ اور مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کسی سے یہ کہنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہمیں دم کر دو، اور علاج کی غرض سے اپنے جسم کو داغتے بھی نہیں ہیں۔ ولا يتطيرون، فعال نہیں نکالتے، عرب جو ہے یہ فعال نکالنے میں مشہور تھے۔ یتطیر، تطیر کیا ہے؟ پرندے اڑانا، پرندہ اڑایا، اگر وہ دائیں جانب اڑان بھرتا تو کہتے کہ یہ سفر ہمارے لیے مبارک ہوگا، یہ نکاح ہمارے لیے مبارک ہوگا،
اور اگر وہ پرندہ اڑتے ہوئے بائیں جانب نکل جاتا تو کہتے کہ یہ سفر ہمارے لیے منحوس ہوگا، یہ نکاح ہمارے لیے منحوس ہوگا، یہ معاملہ ہمارے لیے منحوس ثابت ہوگا، تو وہ پھر اس کا ارادہ ترک کر دیتے۔ یہ ہے تطیر، پرندے اڑانا، پرندوں سے فال لینا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جنہیں بغیر حساب اور عذاب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون، اور چوتھی صفت یہ کہ وعلی ربہم یتوکلون، یہ اپنے پروردگار اللہ ذو الجلال والاکرام ہی پر توکل بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ان کی جو تعداد بیان ہوئی ہے وہ 70,000 ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت و منقول ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے اللہ ذو الجلال والاکرام سے عرض کی کہ یا اللہ میری امت اگرچہ کہ سب سے آخر میں لیکن تعداد میں تمام سابقہ امتوں سے بہت زیادہ ہے، تو 70,000 تعداد تو تھوڑی ہے، اس میں مزید اضافہ کیا جائے تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مجھے اور عطا کی، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مجھے اور عطا کی۔ پہلے کتنے تھے؟ 70,000، پہلے کتنے تھے؟ 70,000، پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000، تو اللہ رب العالمین نے اس طرح اس تعداد میں اضافہ فرمایا۔ اور ان خوش نصیبوں کی جو 4 صفات بیان ہوئی ہے جنہیں بغیر حساب اور عذاب جنت میں داخل کیا جائے گا، آپ غور کیجئے کہ یہ چاروں صفات متعلقہ ہے کس سے؟ توحید سے۔ یہ توحید کی فضیلت ہے کہ جو مسلمان توحید کو سمجھتا ہے، پہچانتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کے تقاضے بجا لاتا ہے، اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے قوی امید ہے کہ بإذن اللہ عز وجل اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اس بندے سے راضی ہو کر اسے بغیر حساب اور عذاب جنت میں داخل فرما دے گا، جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ فقام عکاشۃ بن محصن، عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت منہم، ہاں تم بھی ان میں سے ہو۔ تو اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بھی ان میں سے بنائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبقک بہا عکاشہ، اس دعا میں عکاشہ تم پر سبقت لے گیا، اس دعا میں عکاشہ تم پر سبقت لے گیا۔ تو عکاشہ رضی اللہ عنہ کے بعد دعا کی درخواست کرنے والے دوسرے آدمی کو بڑے احسن انداز کے ساتھ بٹھا دیا گیا، خاموش کرا دیا گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی اعلیٰ اور احسن اخلاق کے مالک تھے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الى سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔